السلام علیکم ناظرین، رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں مایا علی۔ رمضان کے رحمت اور مغفرت والے 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں اور تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، وہ دن جب ابو الحسن علی ابن ابی طالب شہادت کے منصب جلیلہ پر فائز ہوئے۔ وہ علی جو شہر عام کا روشن باب تھا، وہ علی جنہوں نے پوری زندگی فقر و فاقے میں گزار دی، وہ علی جس کا ذکر اللہ ملائکہ کی مجلس میں فخر سے کرتا تھا، وہ علی جس کو شہادت ملی تو خانہ خدا میں ملی۔ ناظرین، سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو ملواتے ہیں ہمارے آج کے مہمان سے۔ ہمارے آج کے مہمان معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ گریجویشن کے بعد وہ کم ایران چلے گئے، جہاں انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ پاکستان واپسی پر انہوں نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور عربی، اسلامک اسٹڈیز اور فارسی میں ماسٹرز کیا۔ 2004 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے کئی کتابوں کے اردو سے فارسی اور فارسی سے اردو میں تراجم کیے۔ اب بھی دین کی تفہیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، اور آج ہم آپ کو ملواتے ہیں ہمارے آج کے مہمان سے، ڈاکٹر نیاز محمد حمدانی۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ہے جی پرائس لسٹ ذکر خیر کا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں احمد جاوید صاحب کیا بتاتے ہیں۔ This segment is brought to you by پھر سے جی لے خوشیاں، کہ مل جل کے کھلے خوشیاں۔ ایک صاحب تھے، خود ان کے بہت سارے بچے تھے اور پھر ان بچوں کے بھی بہت ساری اولاد تھی۔ یہ صاحب اپنے اس بھرے پورے خانوادے میں بالکل مرکزی شخصیت کے طور پہ موجود تھے اور سب لوگوں کے محبوب، سب کے محترم، سب کے مکرم بن کر زندگی بہت خوشحالی اور سکون اور اطمینان کے ساتھ بسر کر رہے تھے۔ ان صاحب سے ایک دن ان کے ایک پوتے نے سوال کیا، بلکہ سوال کیا کیا، سوال کرنے کی اجازت چاہی۔ تو اس نے کہا کہ جناب، رمضان کا مہینہ ہے اور نفسیاتی طور پر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف یکسو رہوں، لیکن اللہ کو ہر وقت یاد کرنے کا جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے وہ مجھے کچھ غیر فطری اور غیر حقیقی لگتا ہے۔ تو آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اللہ کا ہر وقت یاد رہنا مجھے ممکن لگنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تم عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کس چیز کی یاد میں گم رہتے ہو؟ وہ کون سی چیز ہے جو عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد تمہارے ذہن اور حافظے اور یادداشت پہ مسلط رہتی ہے؟ چاہے تم کھیل رہے ہو، چاہے تم تلاوت کر رہے ہو، چاہے تم ذکر کر رہے ہو، یا چاہے تم بچوں کے ساتھ کسی اور بحث میں الجھے ہوئے ہو، ہر حال، ہر سچویشن میں اس چیز کی یاد کم از کم عصر کے بعد رمضان کے دنوں میں ذہن پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اس نے سادگی سے کہا افطار کی یاد بالکل چھا جاتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ بچے، افطار کی یاد ہر سچویشن میں ذہن میں حاضر ہو سکتی ہے، تو اللہ کی یاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ احمد جاوید صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نیاز محمد حمدانی صاحب۔ تعین سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ رمضان کیسے چل رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے۔ ہاں، اچھا، آج تیسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت سے شروع ہوتا ہے۔ تو رمضان میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، رمضان شریف 3 مناسبتیں۔ جی۔ رمضان شریف روزوں کا مہینہ ہے، اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ صحیح۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرایا ہدن للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام، جن کی اس مہینے میں شہادت ہے، ان کا لقب ہے امام المتقین۔ تو یہ مہینہ، اس مہینے کے تمام شب و روز ہر لحاظ سے تقوی کے ساتھ
ہدن للمتقین کے ساتھ اور امام المتقین کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ بنیادی طور پر جس کی ہم اس مہینے میں مشق کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں روزے کی شکل میں, ایک طرف سے وہ قرآنی تعلیمات کا پریکٹیکل ہے. صحیح. یعنی جو چیزیں قرآن نے کرنے کا حکم دیا ہے, قرآن بنیادی طور پہ کیا کہتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے تابع بنائیں. بالکل صحیح. روزے میں ہم یہی کرتے ہیں, کھانا ہے, پینا ہے, دوسری ہماری خواہشات ہیں, ہم انہیں اللہ کے حکم کے تابع بناتے ہیں. بالکل صحیح. قرآن شریف کی تعلیمات پر گویا ہم پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں. اور امیر المومنین علیہ السلام کی ذات, امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے کامل ترین عملی نمونہ ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہا جائے کہ ہم لوگ صرف تب تک ان باتوں سے پرہیز کرتے ہیں جب تک ہم روزے کی حالت میں, لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد ہم انہی کاموں پہ چل پڑتے ہیں جس کے بارے میں پرہیز کے لیے کہا گیا, اس بارے میں کیا؟ بنیادی طور پر ہم نے روزے کے صحیح مفہوم کو سمجھا نہیں ہے. روزے کا مطلب ہم لوگوں نے یہ لے لیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی پابندی. بنیادی طور پر روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روکیں جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے. بالکل صحیح. تو جب جائز چیزوں سے بھی رکتے ہیں ہم روزے کی حالت میں, تو جو چیزیں ناجائز ہیں ان کی کہاں گنجائش باقی رہ سکتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو لوگ باقاعدگی سے روزے رکھتے ہیں, جب ماہ مبارک رمضان ختم ہو جاتا ہے, عید کا دن اور اس کے بعد اگلے 2-3 دن, دن کے وقت کھانا پینا بڑا عجیب سا لگتا ہے. صحیح. بالکل. یعنی اگر آپ کچھ کھانے لگتے ہیں, کچھ پینے لگتے ہیں, تو ایسے ہوتا ہے جیسے اندر سے کوئی چیز آپ کو روک رہی ہے. بالکل صحیح. کیوں؟ آپ نے کھانا پینا چھوڑنے کی پریکٹس کی ہے اللہ کی رضا کے لیے. اگر اسی طرح سے باقی اللہ تعالیٰ کی تمام ناپسندیدہ چیزیں ان کو بھی 1 مہینہ چھوڑنے کی اسی طرح سے پریکٹس کی جائے, تو ماہ مبارک رمضان کے بعد ہمارے معاشرے کا کلچر ہی سارا تبدیل ہو جائے. بالکل صحیح بات ہے. بس وہی کہ ہمیں عمل کرنا ہے ان باتوں پہ. عمل کرنا ہے شعور کے ساتھ. جی. یعنی شعور ہمارا کیا ہے؟ ہمارا شعور یہ ہے کہ روزہ صرف کھانا پینے سے رکنے کا نام ہے. جی. یہ نہیں ہے. روزہ ہر اس چیز سے رکنے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع بنانے کا نام ہے روزہ. روزہ متقی بننے کی پریکٹس ہے. بالکل صحیح بات. ہمیں چھوٹی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم لوگ چیخ اٹھتے ہیں یا اسے بدلہ لینے فوراً چلے جاتے ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جب ضرب لگی تو انہوں نے تب یہ کہا کہ مطلب جو خدا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. اس کے پیچھے کیا تھا؟ کس بات پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جی میں کامیاب ہو گیا ہوں؟ امیر المومنین علیہ السلام کو جب ضرب لگی ہے سر پہ, تو آپ کے زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا ہے, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. عام طور پہ کچھ لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ جس طرح سے حضرت علی کے مخالفین جھوٹ سچ کی پرواہ کیے بغیر ہر قسم کی سیاسی چالیں چلتے تھے, اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی حرکتیں کرتے تھے, لیکن حضرت علی وہ نہیں کرتے تھے. بالکل. تو کئی لوگ سمجھتے تھے کہ شاید حضرت علی سیاست میں ناکام ہے. کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی. لہٰذا بعض لوگوں نے تو کہا بھی حضرت علی سے کہ دیکھیں آپ کے جو مخالف ہے امیر شام, وہ لوگوں کو خریدنے کے لیے اپنے خزانے کا منہ کھول دیتا ہے, کسی کو طاقت کی دھونس سے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے, کسی کو عہدے وغیرہ دے کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے, وہ تو بڑی سیاسی چالیں چلتا ہے, اور آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے, تو آپ کی سیاست کہاں جائے گی؟ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا, نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ موجود ہے, ما معاویہ بأدہی منی, وہ مجھ سے زیادہ ہوشیار, مجھ سے زیادہ چالاک, مجھ سے زیادہ معاملہ فہم نہیں ہے, وَلَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجُرُ, لیکن وہ فریب کاری کرتا ہے اور وہ اللہ کے قانون کو توڑتا ہے. وَلَوْلَا كَرَاهِيَّةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ أَدْهَى النَّاسِ, اگر یہ دھوکہ دہی اور فجور اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ نہ ہوتے تو پوری دنیا میں میرے پائے کا چال باز کوئی نہیں تھا. یعنی انسان کے پاس زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں. آپ اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں, یا آپ اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں. دوسرے الفاظ میں ایسے یہ کہا کرتا ہوں کہ یا آپ کی زندگی کا مرکز خود آپ کی اپنی ذات ہے, خود مرکزیت, یا آپ کی زندگی کا مرکز اللہ ہے, خدا مرکزیت. تو ہمارے پاس زندگی گزارنے کے 2 سٹائل ہیں, ایک خود مرکزیت, ایک خدا مرکزیت. تو جو آدمی خود مرکزیت کے راستے پہ چلتا ہے
ہو سکتا ہے دنیا میں ظاہری طور پر کچھ کامیابیاں سمیٹ لے لیکن آخرت میں وہ ناکام رہے گا. لیکن جو شخص خدا مرکزیت کے راستے پہ چلتا ہے ہو سکتا ہے دنیا میں وہ ظاہری طور پر کامیابی حاصل نہ کر سکے لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ تم نے یہاں پر میرے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک لحظے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیا اپنی زندگی کو. اس کے بارے میں اور بھی بات کریں گے لیکن ناظرین ابھی وقت ہوا ہے جی ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.